بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بستی ربوہ کے قیام کے ابتدائی اور تاریخی حالات اور پس منظر پر مشتمل ایک نہایت معلوماتی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئے گی۔ خلیفۃ الرسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے شہر بسائے تو سیدنا فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں سندھ میں مختلف گاؤں آباد کرنے کے علاوہ اپنے دست مبارک سے 20 ستمبر 1948 کو جماعت احمدیہ کے نئے عالمی مرکز ربوہ کی بنیاد رکھی اور حوادث کی آندھیوں اور مخالفت کے طوفانوں میں سے گزرتے ہوئے اپنی نیم شبی دعاؤں، حیرت انگیز ذہانت اور بے مثال مدبرانہ قابلیت، صلاحیت اور انتہا درجہ کی مشقت اور جافشانی سے لکودک صحرا کو ایک بارونق شہر میں بدل ڈالا، جس سے دنیا کی مذہبی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ مرکز ربوہ کا قیام حضرت مصلح موعود کا ایک نہایت شاندار، عدیم النظیر اور زندہ و تابندہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک مشہور عالم رہے گا۔ پاکستان میں نئے مرکز کے قیام کا اولین مرحلہ یہ تھا کہ کسی موزوں جگہ کی تلاش کی جائے۔ یہ کام خدا کی مشیت ازلی میں چوہدری عزیز احمد صاحب باجوہ کے لیے مقدر تھا، جو ان دنوں سرگودا میں سیشن جج کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بذریعہ تار بلوایا اور مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک یادداشت پیش کی جس میں ضلع شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، پسرور کلاس والا، راوی کا کنارہ جہاں وہ شکرگڑھ میں داخل ہوتا ہے، کہوٹہ ضلع راولپنڈی، چنیوٹ کے بالمقابل دریا کے چناب کے پار کا ذکر کیا۔ حضرت اقدس نے یادداشت سننے کے فوری بعد تاکید کی کہ فوراً جا کر ارضیات کا جائزہ لیں۔ چنانچہ آپ چودھری عطاء اللہ صاحب کی جیپ پر پہلے شیخوپورہ، جڑاوالا، بعد ازاں چنیوٹ کی طرف سے دریائے چناب کو پار کر کے جب اس سرزمین پر پہنچے جہاں اب ربوہ آباد ہے تو اس خطہ زمین کو مرکز کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا اور اپنی رائے حضور اقدس کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ وہ قطع زمین تھی جو زراعت کے قابل نہ تھی بلکہ کلر اور تھوہر زدہ تھی، جہاں صرف ایک بوٹی لانی جو اونٹوں کا چارہ تھی کے علاوہ کسی قسم کی سبزی اور درخت وغیرہ کا نشان تک نہ پایا جاتا تھا، بلکہ بعض سرمایہ داروں نے لمبی میعاد کے پٹا پر گورنمنٹ سے یہ زمین لے کر اس کو آباد کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مشہور روایت ہے کہ ایک کروڑ پتی ہندو بہادر چند نامی نے اس زمین کو قابل زراعت بنانے کے لیے ہزارہا روپیہ خرچ کیا، مگر اسے ناکامی ہوئی اور وہ اسی صدمے سے چل بسا۔ بہادر چند کی کھدوائی ہوئی نہر کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ بظاہر اس مایوس کن رپورٹ کے بعد حضور نے یہ قطع زمین خود ملاحظہ فرمانے کا ارادہ کیا اور اس قطع اراضی کو دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا، کل میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جو پہاڑوں کے درمیان ہے اور اللہ نے مجھے رویا میں دکھائی تھی۔ ہم 7-8 ماہ سے کوشش کر رہے تھے کہ ایک جگہ لی جائے جہاں قادیان کی اجڑی ہوئی آبادی کو بسایا جائے۔ اس خواب کی بنا پر جو میں نے 1941 میں دیکھی تھی کہ میں ایک جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں جماعت کو پھر سے ایک جگہ جمع کیا جائے اور منظم کیا جائے۔ اس کے بعد حضور کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کو اس قطع اراضی کے حصول کے لیے درخواست لکھی گئی۔ موجودہ ربوہ، جس کا پرانا نام چکٹھکیاں ہے،
جس کا رقبہ 1506 ایکڑ، اس میں سے 472 ایکڑ غیر ممکن زمین تھی جہاں پہ آبادی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ جگہ ریلوے لائن، پہاڑوں اور بڑی سڑک پر مشتمل تھی، اور باقی 1034 ایکڑ بھی زراعت کے قابل نہیں تھی۔ البتہ اس میں مکانات وغیرہ تعمیر ہو سکتے تھے، اور یہ زمین کسی فرد کی ملکیت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی یہ زمین زرعی تھی۔ یہ وہی سرزمین ہے جس میں ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے، جہاں سے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے نامور جنرل محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد اپنے لشکر جرار سمیت دریائے چناب کو عبور کیا تھا اور کشمیر کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ اس موقع پر عرب فوج اور چنیوٹ کے ہندو راجا کے مابین خون ریز جنگ ہوئی، اور چنیوٹ کو فتح کرتے ہوئے تقریباً 100 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا۔ چنانچہ ابھی بھی اس سرزمین پر ان شہیدوں کا قبرستان موجود ہے۔ نئے مرکز کے لیے کئی نام تجویز کیے گئے، جن میں ماوا، ذکرا، دارالہجرت، مدینہ المسیح اور ربوہ تھے۔ مولانا جلال الدین شمس صاحب نے ربوہ نام تجویز کیا، جسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرما لیا۔ یہ نام لغوی اور روحانی اعتبار سے نہایت موزوں تھا۔ ربوہ کے معنی پہاڑی، ٹیلے، بلند زمین اور عمدہ چیز کے ہیں۔ احادیث میں بھی کئی مقامات پر ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب تمام ابتدائی انتظامات مکمل ہو گئے تو 19 ستمبر کو لاہور سے ربوہ کے لیے پہلا قافلہ روانہ ہوا۔ شام 7 بجے کے قریب ٹرک خیمہ جات اور سائبان وغیرہ لے کر سرزمین ربوہ کے لیے روانہ ہوا، اور اس سرزمین میں پہنچ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز بنانا تھا۔ 19 اور 20 ستمبر کو افتتاح ربوہ کے موقع پر ایک وسیع و عریض شامیانہ نصب کیا گیا، جہاں حضور نے نماز پڑھانا تھی۔ یہاں 6 رہائشی خیمے بھی لگائے گئے۔ حضور بذریعہ موٹر لاہور سے صبح 9:25 پر روانہ ہوئے اور 1:20 پر ربوہ کی سرزمین پر رونق افروز ہوئے۔ حضور کی آمد سے قبل چنیوٹ، لالیاں، سرگودا، لائل پور، قصور، لاہور، سیالکوٹ اور کئی دوسرے اضلاع سے تقریباً 250 افراد اس بابرکت تقریب میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ 1:30 پر نماز شروع ہوئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو حضور کی اقتداء میں اس سرزمین پر پڑھی گئی۔ بعد ازاں حضور نے ایک تقریر فرمائی اور اس کے بعد دعا کروائی گئی۔ دعا کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس رقبہ کے چاروں کونوں میں قربانیاں کی جائیں گی، اور ایک قربانی اس رقبہ کے وسط میں کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ رقبہ کے وسط میں تشریف لے گئے اور مسنون دعاؤں کے ساتھ ایک بکرا اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا۔ اس کے بعد باقی چاروں کونوں پر بھی قربانیاں کی گئیں۔ حضرت مولوی عبدالرحیم درد صاحب، حضرت مولوی عبداللہ صاحب، چوہدری برکت علی خان صاحب اور مولوی صدیق صاحب مولوی فاضل نے باقی چاروں کونوں پر قربانیاں کیں۔ ابتدا سے ہی ربوہ کی سرزمین میں پانی کے حصول کی بے شمار کوششیں کی گئیں جو بظاہر ناکام رہیں۔ 6-7 ماہ کی لگاتار اور تھکا دینے والی محنت اور مشقت کا نتیجہ بس چند نلکے ہی تھے جو ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد نصب کیے جا سکے تھے، اور جن میں سے اکثر کھاری یا نیم کھاری پانی کے تھے۔ ان سراسر مخالف اور بے حد مایوس کن حالات میں جبکہ ظاہری اور مادی سامان بالکل ناکام ثابت ہو گئے تھے، حضرت رب العزت کی طرف سے اپنے مقدس خلیفہ سیدنا محمود المسلم موعود کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور پیدا کر دے گا
کہ ربوہ میں پانی کی کثرت ہو جائے۔ یہ عظیم الشان آسمانی خوشخبری 21 اپریل 1949 کو ایک الہامی شعر کے ذریعے دی گئی، جس کی تفصیل پر حضور نے روشنی ڈالتے ہوئے اگلے ہی روز خطبہ میں ارشاد فرمایا: جلسہ کے اختتام کے بعد جس دن ہم ربوہ سے واپس چلے، مجھ پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس نیم غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں: جاتے ہوئے حضور کی تقدیر نے جناب، پاؤں کے نیچے سے میرے پانی بہا دیا۔ اس حیرت انگیز پیش گوئی کے بعد ربوہ کی بے آب و گیاہ زمین پر ایک نمایاں تغیر محسوس کیا جانے لگا۔ چنانچہ جہاں کھاری زمین کے مزہ اور رنگت میں تبدیلی ہونے لگی، وہاں ریلوے لائن کے دونوں طرف میٹھا پانی دستیاب ہو گیا، حتیٰ کہ الہام خداوندی کے ظاہری الفاظ کے عین مطابق حضرت مسلم موعود کے اپنے قطع زمین سے گویا میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس پر ربوہ کا پہلا ٹیوب ویل نصب ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ پانی کی وہ بہتات ہوئی کہ حضرت مسلم موعود کی دعاؤں کے طفیل ہر طرف سچ مچ پانی بہہ نکلا۔ آئیے اب ہم آپ کو ربوہ کے محل وقوع اور تعمیرات کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ ربوہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ شرقاً غرباً پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کچھ پہاڑیاں آبادی کے درمیان میں بھی ہیں۔ دریائے چناب دو تنگ دروں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ان پر دو مضبوط پل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک پل احمدی انجینئر خان بہادر نعمت اللہ خان صاحب کی نگرانی میں 1930 میں مکمل ہوا۔ ربوہ کے شمال مغرب میں 2 میل کے فاصلے پر قدیم قصبہ احمد نگر ہے، 5 میل کے فاصلے پر چنیوٹ آباد ہے، 28 میل کے فاصلے پر لائل پور جس کا موجودہ نام فیصل آباد ہے، اور 28 میل کے فاصلے پر سرگودا آباد ہے۔ ربوہ کے نقشے میں نفس زمین پر کھلے پارک، گرین بیلٹس اور سڑکیں ہیں، اور پلاٹس 10 مرلہ سے 4 کنال تک ہیں۔ کل پلاٹس کی تعداد 3000 سے زائد ہے۔ ادارہ جات اس کے علاوہ ہیں۔ ربوہ کی سطح سمندر سے زیادہ اونچائی 613 فٹ ہے۔ پہلا جلسہ سالانہ 15 اپریل 1949 کو ہوا۔ اس میں حضور نے 9:18 پر تقریر فرمائی۔ ربوہ میں مستقل رہائش کے لیے حضور 19 ستمبر 1949 کو لاہور سے روانہ ہوئے۔ کل 5 کاریں ہمراہ تھیں۔ حضور کی آمد پر 5 بکرے ذبح کیے گئے اور غربا میں نقدی تقسیم کی گئی۔ 13 اکتوبر 1949 کو بیت المبارک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 29 مئی 1950 کو حضور نے 6 بجے اپنی کوٹھی کی بنیاد رکھی۔ 31 مئی 1950 کو تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور دوسری عمارات کی بنیادیں رکھی گئیں۔ پرانے محلہ جات دارالعلوم، دارالیمن، باب الابواب، دارالنصر، دارالبرکات، دارالفضل، دارالرحمت اور دارالصدر ہیں۔ نئے محلہ جات ان کے علاوہ ہیں جو انہی کے حصے ہیں، جن کی تعداد 39 ہے۔ ربوہ کا ابتدائی ریلوے اسٹیشن مورخہ 31 مارچ 1949 کی شام کو مکمل ہوا۔ 1 اپریل 1949 کو ریل گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ پہلا ٹیوب ویل نصرت گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کے شمالی کونے میں نصب ہوا۔ 14 جنوری 1949 کو پوسٹ آفس کھولا گیا۔ 29 جنوری 1949 کو تار گھر کا قیام عمل میں آیا۔ ٹیلی فون ایکسچینج 21 مئی 1951 کو قائم ہوا۔ بجلی کی سہولت 9 جون 1954 سے ربوہ میں آئی۔ پولیس چوکی 22 جون 1958 کو ربوہ میں قائم ہوئی۔ میونسپل کمیٹی کا قیام 3 ستمبر 1954 کو ہوا۔ ربوہ کے بازار، گول بازار، رحمت بازار اور بے شمار مارکیٹیں قائم ہوئیں۔ فضل مر ہسپتال کا قیام ابتدائی طور پر ایک خیمے میں 12 اپریل 1949 کو ہوا۔ 29 مارچ 1960 کو جامعہ احمدیہ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
تعلیم الاسلام کالج کی سنگ بنیاد 26 جون 1953 کو رکھا گیا۔ جامعہ نصرت کا قیام 1951 کو ہوا۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول اپریل 1952 کو تعمیر ہوا۔ ربوہ میں 2 پریس موجود ہیں، ضیاء الاسلام پریس اور نصرت آرٹ پریس۔ سامعین کرام، یہ وہ مبارک بستی ہے جہاں بسنے والے افراد دنیا کے کناروں میں پھیل کر اسلام، احمدیت کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ بستی ہے جس کے ساتھ خلفاء کی دعائیں ہیں۔ یہی وہ بستی ہے جہاں مبارک وجود دفن ہیں۔ یہی وہ بستی ہے جس پر کئی مبارک ہستیوں کے مبارک قدم پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربوہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، آمین۔ شہر باوفا، کہنے کو تھی یہ بانجھ سی ویران سرزمیں، آثار جس میں پانی کے ملتے نہ تھے کہیں۔ پھیلی ہوئی تھیں 400 ویرانیاں یہاں، ہر جا پہ تھیں مکین پریشانیاں یہاں۔ کھینچا گیا جب اس پہ دعاؤں کا ایک حصار، لکھی گئی پھر اس کے مقدر میں ایک بہار۔ ایسی بہار جس پہ کبھی کچھ خزاں نہیں، پتجھڑ کے موسموں کا بھی جس پر گمان نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ اس میں سے چشمے ابل پڑے، نایاب اس کی کوکھ سے موتی نکل پڑے۔ اس پر خدائے پاک کا یہ معجزہ ہوا، پاؤں کے ان کے نیچے سے پانی بہا دیا۔ پورا ہوا یوں حضرت فضل عمر کا خواب، بخشا خدا نے ربوہ کو اکرام لاجواب۔ تب یہ زمین مرجع خلق جہاں ہوئی، اہل وفا کے واسطے دارالامان ہوئی۔ اب مثل قادیان رجوع جہاں ہے آج، یہ وہ نگر ہے دنیا میں جنت نشاں ہے آج۔ بستے ہیں اس میں لوگ حسین اور باوفا، رکھتے ہیں دل میں عشق کے جذبات بے بہا۔ اس کا ہر ایک گوشہ ہے شاداب و دل نشیں، روشن ہے حسن نور خلافت سے یہ زمیں۔ اب اس دیار سے ہی سبھی فیض پائیں گے، اس کے جمال نور سے دل جگمگائیں گے۔ پھیلی ہوئی ہے اس پہ جو رعنائیوں کی دھوپ، یہ ہے وفور عشق کی پرچھائیوں کی دھوپ۔